خانقاہوں میں کوئی خطاب تو کیا کر سکتا ہے؟ 700 سالہ یہ پرانی خانقاہ جس کے تار، دل کے تار حضور غوث الاعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ سہروردیہ کیا ہے؟ اصل میں یہ سلسلہ قادریہ ہی کی ایک شاخ ہے۔ حضرت شیخ ابو قاہر سیدی نجیب سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے مرشد قطب الاقطاب غوث الاغواث شیخ الشیوخ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے ڈائریکٹ خلیفہ ہیں، اور حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی کے فیض یافتہ ہیں۔ ویسے تو ہر سلسلے میں، ابھی حضرت مفتی صاحب قبلہ سلسلوں کی بات کر رہے تھے، اگر دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ سارے فیوز و برکات سلسلے قادریہ کی برکتیں ہیں، میرے امام کہتے ہیں مزرع چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، مزرع چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ جب سب کا مرکز جو ہے حضور غوث الاعظم دستگیر ہیں، اس اعتبار سے فیوز کے اعتبار سے ہم سب ایک ہیں الحمدللہ۔ اللہ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ میرا عنوان جو ہے میں اس کی طرف جلدی سے چلنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، شب و روز کو گزار رہے ہیں، لیکن شیطان نے ہماری فکر کو اس اعتبار سے اغوا کر لیا ہے کہ ہم دنیا میں اتنے ڈوب گئے۔ اسلام اور خانقاہیں اصل میں نہ ترک دنیا کی بات کرتی ہے، نہ غرق دنیا کی بات کرتی ہے۔ ہمارے یہاں نہ دنیا ترک ہے، نہ دنیا میں غرق ہونا ہے۔ جو دنیا ترک کرے وہ بھی صحیح صوفی نہیں، اور جو دنیا میں غرق ہو جائے وہ بھی صحیح صوفی نہیں۔ صوفیاء کرام کا حال یہ تھا، نہ ترک دنیا نہ غرق دنیا، دنیا میں رہو مگر آخرت کو یاد کرو۔ اس لیے کہ جب انسان آخرت کو یاد رکھتا ہے تو پھر وہ عیاشیوں کے اڈوں پر جانے کی بجائے وہ خدا خانے کی طرف رخ کرتا ہے۔ جب اس کو آخرت یاد رہتی ہے تو اللہ اکبر، وہ کسی پر ظلم کرنے کی بجائے لوگوں کے حقوق ادا کرتا نظر آتا ہے۔ آج جو گناہوں کا طوفان ہے، جو گناہوں کا سیل رواں ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے آخرت کو فراموش کر دیا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ جو رونا ہم جگہ ہم روتے ہیں، وہ یہاں بھی رو کر جائیں گے کہ پتہ نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں جنت تقسیم کرتے ہیں، جنت کا جھوٹا خواب دکھاتے ہیں۔ یاد رکھیے میدان محشر اتنا آسان نہیں ہے، آخرت کی منزل اتنی آسان نہیں ہے، قبر کی منزل اتنی آسان نہیں ہے جتنا ہم نے آسان کر رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں ارے قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، میدان محشر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ کے بندو، قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کے تیور کو ملاحظہ کریں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ آیت کا آغاز بھی اللہ کی خشیت سے ہے، آیت کا اینڈ بھی اللہ کی خشیت پر ہے۔ اس طرح کی آیت قرآن مقدس میں اور کہاں نظر آتی ہے؟ یوں تو قرآن کا نظم، قرآن کا انداز بیان سب سے جدا ہے۔ ارے جس نے قرآن نازل کیا ہے اس کے کلام کی کیا بات کرے؟ جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس کے کلام کی شان یہ ہے۔ اللہ اکبر، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لہجے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، کلام اعلی حضرت۔ جب اس کے محبوب کے کلام کی مثال نہیں ہے تو جس نے قرآن نازل کیا ہے اس کے کلام کی مثال کہاں سے لاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ اکبر، اور کل کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو؟ یہ غد، غد کہتے ہیں عربی میں آنے والے کل کو۔ کل کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو؟ کل کے لیے کیا فکر کر رہے
رہے ہو؟ کل کے لیے کیا عمل روانہ کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. یہ کل کیا ہے؟ یہ کل کسے کہتے ہیں؟ یہ کل جو ہے قیامت کا دن ہے. یہ کل جو ہے میدان محشر ہے. یہ کل جو ہے اللہ اکبر وہ دن ہے جس دن اللہ اکبر ہر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. یہ کون سا کل ہے جس دن اللہ اکبر کوئی ماں کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گی؟ یہ کل وہ کل ہے اللہ اکبر جس دن کوئی باپ کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گا. اللہ اکبر بھائی بھائی سے رشتہ توڑتا نظر آئے گا. اللہ اکبر انسان کا حال یہ ہوگا. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق غیب داں نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے اور تمہارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے اللہ اکبر تو لوگوں کے بدن پر کپڑا تک نہیں ہوگا. ذرا توجہ فرمائیں، ذرا غور تو کریں. وہ ساتھ آنے والی ہے اللہ اکبر، وہ وقت آنے والا ہے، وہ ٹائم آنے والا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کے بدن پر کپڑا تک نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور جب انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے ایسا لگے گا کہ اللہ اکبر وہ نشے میں ہے. حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن نشے والے کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر بکھرے بکھرے بال، اترا اترا سا چہرہ، چہروں کے اوپر جو ہے وحشت چہروں سے ٹپکتی ہے. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں لوگوں کا حال ہوگا جیسے وہ نشے میں ہے. حالانکہ کوئی نشے میں نہیں ہوگا، نہ بدن پہ کپڑا ہے. نشے کے اندر وہ نظر آئیں گے مگر نشے میں ہوں گے نہیں. اور میرے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر انسان اور انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اپنے نبی کی بات مانتے ہو، حضور کی بات پر یقین ہے تو مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں جس کے کہنے سے اللہ کو ایک مانا، جس کے کہنے سے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس کے کہنے سے رسولوں کے سلسلے کو مانا، جس کے کہنے سے دین اسلام کو حق مانا. لوگوں اپنی فکر کر لو، یہاں کچھ بھی کرو لیکن ایک دن وہ ہے جسے یوم قیامت کہتے ہیں، میدان محشر کہتے ہیں. سنو سنو تمہارے اور میرے نبی کا فرمان. ارشاد فرمایا انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. ذرا غور کرو میرے بھائیوں، پڑھے لکھے لوگ ہو، اللہ نے شعور دیا، ڈسکوری کا زمانہ ہے. اللہ اکبر. آج سورج کہاں پر ہے؟ سورج آج چوتھے آسمان پر ہے اور آج سورج پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے. سورج آج اپنے چہرے کی طرف سے نہیں چمک رہا ہے بلکہ آج سورج چوتھے آسمان پر اپنی پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے. میرے بھائیوں بتاؤ جب پیٹھ کی طرف سے سورج چمک رہا ہے تو اس کی تمازت کا عالم کیا ہے؟ چوتھے آسمان پہ سورج بے نقاب ہوتا ہے تو مئی کی گرمی میں ہم اپنے گھروں میں اش اش کرنے لگتے ہیں، ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں. اے میری قوم کے وہ جوانوں جو مسجدوں کو ویران کر چکے ہو، نماز جمعہ کے لیے بھی خطبے کے لیے جاتے ہو، 2 رکعت پڑھ کر کے ایسے بھاگ کے نکل آتے ہو جیسے جیل سے چھٹنے پر قیدی بھاگتے ہیں، اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں. کبھی سوچا فلموں میں 3 گھنٹے بیٹھتے ہو، میدان محشر میں کیسے کھڑے رہو گے؟ وہ پگھلا دینے والا سورج آج اللہ اکبر مئی کی حرارت، اپریل اور مئی کی حرارت میں ہم ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں. اس دن کیا ہوگا جب سورج سر پہ ہوگا؟ یہاں نیک اور بد کا بھی کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، متقی اور پاپی کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. میدان محشر کے اندر سورج سروں پر ہوگا ان لوگوں کے جن لوگوں کو اللہ ان کے سروں پہ سورج رکھنا چاہے گا اور وہی نجات پائیں گے جو عرش کے سائے میں رہیں گے. کون رہے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ کوئی ضروری نہیں ہے کہ منبر پہ بیٹھے ہوئے لوگ عرش کا سایہ پا جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ زمین پہ بیٹھے ہوئے لوگ عرش کا سایہ پا جائیں. یہ تو اس کی مرضی پر ہوگا.
وہ کس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا، یہ تو اس کی اپنی مرضی پر ہوگا، وہ کس کو سورج سے بچائے گا۔ لیکن ہمیں بھی تو کوشش کرنا چاہیے، دنیا دارالعمل ہے۔ آئیے میں جلدی جلدی اپنی بات پوری کروں میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں، میرے اور تمہارے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سورج سروں پر ہوگا اور انسان کے پسینے کی کیفیت یہ ہوگی، چوتھے آسمان پر ہے تو مئی میں اور اپریل میں کتنا پسینہ نکلتا ہے، جب سورج سر پہ ہوگا تو کتنا پسینہ نکلے گا۔ عمل کے اعتبار سے کس کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کوئی پسینہ کندھے تک ہوگا، کسی کے منہ تک پسینہ پہنچے گا، اور کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ اور اس پسینے کی خصوصیت یہ ہوگی جس کا پسینہ ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا، وہ جہاں جہاں جائے گا پسینہ اس کے ساتھ ساتھ جائے گا، بازو والے کو پسینہ ٹچ نہیں کرے گا۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، سروں میں بھیجے کھولتے ہوں گے، ناک سے بہتے ہوں گے، یہ کیفیت ہوگی۔ ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت میں لوگ ننگے اٹھیں گے تو کیا بے حیائی نہیں ہوگی، یعنی لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمائیں گے نہیں؟ آقا فرماتے ہیں عائشہ قیامت کے دن لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی، لوگ اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں پائیں گے، کسی اور کو کیا دیکھیں گے۔ قرآن اس دن کے لیے کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جتنے تمہارے کٹر اور پکے دوست ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے سب دشمن ہو جائیں گے، کوئی دوست کام نہیں آئے گا۔ فرشتوں کی شان اس دن قرآن بیان کرتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، اس دن جبریل جیسا فرشتہ اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ جبریل بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے کی جرات نہ کر سکیں گے، فرشتے بھی کلام کرنے کی جرات نہ کر سکیں گے، اللہ اکبر، سب ہیبت سے کانپیں گے۔ اس دن کے لیے آج کا جوان جو پاک بھی نہیں رہتا، کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، 5 کلمے بھی اس کو یاد نہیں ہے، وہ کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں کیا دیکھو گے؟ آؤ تھوڑی دیر کے لیے ذرا میدان محشر کا نقشہ اور میدان محشر کی تیاری کرنے والوں کا، اسی لیے تو جن لوگوں نے اس حقیقت کو جانا، اس حقیقت کو مانا، اس حقیقت کو پہچانا، ان کی کیفیت کیا تھی آپ کو بتاؤں۔ آج ہم قیامت میدان محشر کی کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں، آخرت کے دن کی کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو دولت محشر میں نہیں جانے والی، جو دولت قبر میں نہیں جانے والی، اس دولت کے لیے کمانے کے لیے کوئی دلی تک جا رہا ہے، کوئی بمبئی تک جا رہا ہے، کوئی کلکتہ تک جا رہا ہے، کوئی امریکہ، لندن اور سعودی تک جا رہا ہے۔ میرے بھائی، جو دولت نے میدان محشر میں کام نہیں آنا، اس کو کمانے کے لیے 7 سمندروں کا فاصلہ طے کر رہے ہو، اور جس نیکی نے محشر میں کام آنا ہے اس کو کمانے کے لیے بسترا چھوڑ کے محلے کی مسجد میں بھی نہیں جا رہے ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ سوچو، ہم یہ نہیں کہتے نہ کماؤ، بالکل کماؤ، بالکل کھاؤ، بالکل موج مستیاں بھی کرو، انجوائے بھی کرو، لیکن حرام کام مت کرو، اللہ کو ناراض مت کرو، رب تبارک و تعالیٰ کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ آج یہ آپ کو بتاؤں، جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی سمجھ رکھا ہے، میدان محشر اتنا آسان نہیں ہے جتنا سمجھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو بتاؤں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کے کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اللہ، کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم سنیوں کے عقیدے میں جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے، ویسے صدیق اکبر کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ اس کے باوجود صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، صدیق اکبر
کہہ رہے ہیں ذرا غور کیجئے، محسوس کیجئے، نعرے پہ مت جائیے گا، ابھی تھوڑا محسوس کیجئے، وقت بھی بچا لیں، میرے پاس بس اب 20 سے 25 منٹ کا ٹائم رہ گیا ہے، میں بات جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کر لیں۔ کون صدیق اکبر؟ اللہ اکبر، جس کے لیے قرآن میں آیت آ رہی ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَى۔ کون صدیق اکبر جس کے لیے اتقا کہا جا رہا ہے؟ کون صدیق اکبر؟ حضور اپنی بیماری کی حالت میں اپنے مصلی پر صدیق اکبر کو کھڑا کر رہے ہیں۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر اللہ اکبر جس کی اللہ اکبر شان میں قرآن کی آیت یوں نازل ہوتی ہے، ہر صحابی کا جو ہے وہ صحابی ہونا کسی تابعی نے بتایا، کسی صحابی نے بتایا، اللہ اکبر کسی محقق نے بتایا، ابو بکر صدیق وہ صحابی ہے جس کی صحابیت کا اعلان اللہ کا قرآن کر رہا ہے، جس کی صحابیت کا اعلان اذ یقول لصاحبہ، اللہ اکبر جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا، اللہ اکبر جس کو صحابی قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر وہ صدیق اکبر کی بات سنو، اور پھر ان کو جنت کی بشارت حضور نے دی، جنت کی بشارت اللہ نے دی، وہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں محشر کیا ہے ذرا غور کر لو، ہم نا واقف ہیں، نا بلد ہیں، غافل ہیں، غفلت میں ڈوبے ہیں، دنیا کی محبت میں ڈوب کر آخرت کو بھول چکے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب سے بچ جاتا۔ اللہ 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 اللہ، حساب یہ ہے اللہ کی بارگاہ کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی معرفت نصیب تھی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ کی معرفت نصیب تھی۔ اب سے پوچھتا ہوں، یہ تو صدیق ہے، اور صدیق کی بیٹی صدیقہ، کائنات میں کوئی عورت ایسی نہیں جس کے بستر پہ قرآن آیا ہو سوائے صدیقہ بنت صدیق کے۔ ایک ہی خاتون ہے جس کے بستر پہ قرآن آیا، اور وہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی ذات ہے جس کے بستر پہ قرآن آتا ہو۔ لیکن حضرت قاسم ابن محمد ابن ابو بکر صدیق کے پوتے اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھتیجے حضرت محمد بن ابو بکر کے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ میری پھپھی تھی ام المومنین، رشتے میں پھپھو لگتی تھی، میری پھپھو تھی ام المومنین، میں روزانہ صبح کے وقت سوچتا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تو اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم کو تو میں نے بہت نہیں دیکھا، ام المومنین میری پھپھی ہے، ان کی زیارت کر کے بازار جاؤں، ان کی زیارت کر کے دن کا آغاز کروں، تو کہتے ہیں کہ میں چاشت کے وقت ان کے گھر جاتا تھا، لیکن میں دیکھتا تھا کہ وہ چاشت کی نماز پڑھتی تھی اور حالت نماز میں ایک ہی آیت کی تکرار کرتی تھی جس کا تعلق میدان محشر سے ہے، جس کا تعلق قیامت سے ہے، جس کا تعلق میدان حشر سے ہے، اور اتنا روتی تھی میں سوچتا تھا پیچھے کھڑے میں جوان تھا اور وہ بڑھاپے کی طرف جا چکی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی وہ، لیکن وہ کھڑے آیت پڑھتے روتے نہیں تھکتی تھی، ان کی ہچکیاں بن جاتی تھی، میں کھڑا رہتا حتیٰ کہ میں تھک جاتا، پھر میں بازار چلا جاتا، بازار میں اپنے کام کر کے نپٹ کر آتا، پھر بھی ام المومنین روتی نظر آتی، اور جب روتے دوپٹے سے آنسو پوچھتی تھی تو وہ وقت آتا ان کا دوپٹہ اتنا بھیگ جاتا تھا جیسے دوپٹہ دھونے کے بعد پانی کو لوگ نچوڑتے ہیں، ام المومنین کے آنسوؤں کو ایسے نچوڑا جاتا، اور ام المومنین کہا کرتی تھی کاش میں پیدا نہ ہوتی۔ یہ ام المومنین کہہ رہی ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ ام المومنین فرما رہی ہے، خواتین کی خاص توجہ، اللہ اکبر، میری بہنوں، گیم کھیلتے کھانا بنانے والی میری بہنوں، فیس بک پر اپنا وقت ضائع کرنے والی میری بہنوں، بیوٹی پارلر تک غیر مردوں کے پاس جا کر چہرہ بنانے والی میری بہنوں، میک اپ کے نام پر کافروں کی مانڈی پر ہاتھ رکھ کر مہندی لگانے والیوں میری بہنوں، ذرا تصور تو کرو، ام المومنین وہ ہے جس کے لیے فرمایا گیا کہ دنیا
دنیا میں بھی رسول اللہ کی بیوی ہے اور جنت میں بھی رسول اللہ کی بیوی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ جس کو کہہ دیا گیا کہ جنت میں بھی حضور کی بیوی ہے تو وہ جائے گی کہاں؟ ان کا ٹھکانہ تو یقیناً جنت ہے. اللہ اکبر. لیکن اس کے باوجود بھی ام المومنین کا خوف دیکھے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. ان کی خشیت دیکھیں، کہتی ہے کاش میں پیدا نہ ہوتی، اور اگر پیدا ہوئی تو بچپن میں مر جاتی، مر کر بھولی بسری ہو جاتی، تاکہ قیامت میں اللہ کو مجھے جواب نہ دینا پڑتا، اللہ کو مجھے حساب نہ دینا پڑتا. ارے جس کا سرتاج شوہر شافعی یوم النشور ہے، جس کے شوہر کی شان یہ ہے، ایک میں کیا، میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولاک کو کافی ہے اشارہ تیرا. اللہ اکبر. دلا بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. وہ کہتی ہے پیدا نہ ہوتی، پیدا ہوئی تھی تو بچپنے میں مر جاتی، پولی بستی ہو جاتی، محشر میں جواب نہ دینا پڑتا. ہمیں بھی کوئی فکر ہے محشر کی، ہمیں بھی کوئی اللہ کو جواب دینے کی فکر ہے. اللہ اکبر. بہنوں کا حصہ دبا لینے والوں کوئی فکر ہے اللہ کو جواب دینے کی؟ بھائیوں کا حق ادا نہ کرنے والوں، ماں باپ کو گلی گلی پھرانے والوں، آج بیٹے کہتے ہیں تیری ماں ہے تو لے جا، تیری ماں ہے تو لے جا. جو ماں کا حق ادا نہ کرے وہ محشر میں کیا منہ لے کر جائے گا؟ نشہ کرنے والوں، حدیث پاک میں آیا ہے جس نے نشہ کیا ہوگا قیامت کے دن یا تو سور کی شکل میں آئے گا یا تو بندر کی شکل میں آئے گا. جس نے 1 انچ کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوگا، نیچے 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 تحت الثری تک اتنی زمین کاٹ کر اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دی جائے گی. کبھی 50 کلو کے پھول کو گلے میں لٹکا کر دیکھنا، جب 50 کلو کے پھول گھنٹہ بھر گلے میں لٹکا کر کے بیٹھ نہیں سکتے تو جتنی تحت الثری تک زمین ہے، جتنی قبضہ کی تھی اتنی تحت الثری تک زمین کاٹ کے گلے میں لٹکائی جائے گی. کب تک؟ جب تک لوگوں کا حساب کتاب نہ ہو جائے. آج دادا گیری چل رہی ہے، لوگ اپنی طاقت کا مس یوز کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یاد رکھنا محشر اتنا آسان نہیں. آخری بات ایک روایت میں سمیٹ کر بات پوری کر دوں. لوگ سمجھتے ہیں ارے اللہ بخشنے والا ہے، مولانا اتنا مت ڈرا. یہ مولانا لوگ تو بہت ڈراتے ہیں. یاد رکھنا مولانا کو پتا ہے حدیث کیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقت کی دنیا الگ ہے. شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث کی دنیا الگ ہے. یہ کہنا بہت آسان ہے، ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا. کیا ہوگا سنیے، حدیث میں سنیے. میں جو شاعری میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن وہ کسی الگ لوگوں کے لیے، وہ میرے آپ کے لیے نہیں ہے. لیکن سنے بات پوری کر رہا ہوں. جو جتنا اللہ سے ڈرے گا اس کا اتنا کام بنے گا. جو جتنی محنت کرے گا، عمل کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اتنا اس کا کام بنے گا. آج اپنے اعمال دیکھو، احوال دیکھو. ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمیں دین کا بھی کچھ پتہ نہیں، کچھ ٹھکانہ نہیں، کلمے بھی یاد نہیں، درود بھی یاد نہیں، نماز بھی صحیح نہیں پڑھ پاتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے قرآن اترتے دیکھا، جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. ایک ہستی کو پیش کر دوں اور بات پوری کروں. وہ ذات ہے جانشین رسول، جانشین دوم، خلیفہ دوم، امیر المومنین سیدی عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی. پہلے سن لیں، حضرت عمر ابن خطاب کوئی معمولی ہستی تو نہیں نا، آپ جانتے ہیں. جن کی رائے کی تائید میں قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں نازل ہوئی ہے، یہ فاروق اعظم ہے. یہ فاروق اعظم ہے. اللہ کے ڈر سے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ روتے روتے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا. کتنا روئے ہوں گے سوچو. میدان محشر کو یاد کر کے اتنا روئے، اتنا آنسو بہایا کہ چہرے پہ آنسوؤں کا نشان پڑ گیا. کتنا رویا ہوگا. ایک دو آنسو سے، 2-4 دن رونے سے نہیں، پانی کا نشان اس مقام پر پڑتا ہے جہاں مسلسل پانی بہتا ہے. ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، کیا کبھی ہمیں بھی میدان محشر کو یاد کر کے رونا آیا ہے؟ ہم نے غزل سن کر کے تو ہم روئے ہیں، گانا سن کر بھی ہم کبھی روئے ہیں، بلکہ فلم میں ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر بھی ہم روئے ہیں، دوستوں کی جدائی پر بھی روئے ہیں.
کسی کی میت پر بھی روئے ہیں، حتیٰ کہ کبھی موبائل کے گم ہونے پر بھی روئے ہیں، ہم کبھی پیسے گم ہونے پر، جیب کے کٹنے پر بھی روئے ہیں۔ کیا کبھی اس لیے بھی رونا آیا کہ میں اللہ کو جواب کیا دوں؟ اللہ مجھ سے پوچھے گا، میں جواب کیا دوں گا؟ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ حساب نہیں لے گا، حساب، اور ضرور لے گا۔ جس سے چاہے گا حساب لے گا، اور کتنا لے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے برابر نیکی کی ہوگی، اللہ دکھائے گا، دکھائے گا۔ ذرے برابر برائی کے دکھائے، قرآن کہتا ہے یرا، دکھائے گا۔ دکھانے کا مطلب سمجھا؟ جب دیکھیں گے اس کیفیت کو تو تب جانیں گے، لیکن مجھے جو سمجھ میں آتی ہے میں آپ کو تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں، حتمی بات نہیں ہے، صرف میں اشارہ دے رہا ہوں کہ دکھانے کا کیا اثر پڑتا ہے۔ حضرت غالب میاں صاحب یہاں کے سجادہ نشین ہیں، آپ کے مرشد ہیں، ٹھیک؟ اگر میاں کے پاس کسی نے آ کر کے کہا حضرت عرس میں یہ عبداللہ چوری کر رہا تھا موبائل، عبداللہ نے کہا نہیں حضرت یہ جھوٹ بول رہے، غلط ہے، میں نے چوری نہیں کی، بات ختم ہو جائے گی؟ وہ بندہ کہے گا حضرت دو گواہیں، یہ بھی جھوٹے اس کے دوست ہیں، بات ختم ہو جائے گی؟ حضرت چار گواہیں، یہ بیٹھا کر کے سب کو لایا ہے، بات ختم ہو جائے گی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت کا حتمی مطلب نہیں پیش کرنا، صرف آپ کو معرفت ہو جائے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور شَرًّا يَرَهُ۔ توجہ کرنا بہنوں کی بھی، ایک بندہ چوری کر رہا تھا عرس میں موبائل، دوسرے حضرت کے مرید نے شکایت نہیں کرنی، اس نے موبائل نکالا، ویڈیو بنا لی، اور ویڈیو بنا کر کے حضرت کے پاس لایا، دیکھو حضرت کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت جب عبداللہ کو بلا کر کے کہا جائے گا عبداللہ تو چوری کر رہا تھا، یہ دیکھ، یہ دیکھ، اس کا گناہ اس کو دکھا، بولو وہ انکار کر سکے گا؟ انکار کر سکے گا؟ اپنے پیر کے سامنے اگر چوری کی ویڈیو آ جائے اور وہ ویڈیو چلائی جائے یہ تو ہی ہے، تو شرمندگی کا کیا عالم ہوگا؟